الرحمن الرحیم جی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پیارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں سے چن کر لوگ دیے گئے، زمانوں میں زمانہ چن کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی چنیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی چنا ہوا شہر ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار تھے، تو آپ کا زمانہ بھی زمانوں کا سردار، آپ کے صحابہ بھی صحابہ کے سردار، آپ کے اہل بیت عظام بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے اہل بیت کے سردار۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار کہلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے لیے نہ صرف سعادت کی بات ہے بلکہ آپ سے محبت اور عقیدت کی علامت بھی ہے۔ زیارت کیجیے اس جگہ کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو ہمارے اس بھائی پر جس نے یہ ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کی ہے۔ ذرا دیکھیے یہ ویڈیو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، یہاں سے مسجد کے لیے جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور اوپر اس بڑھیا کا گھر ہے جس کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، پھر بھی اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے دعا سے نوازا کرتے تھے۔ اور جب وہ بڑھیا بیمار ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی گھر کا جھاڑو پونچھا بھی کرتے تھے اور اس بڑھیا کو پانی بھی بھر کے دیتے تھے اور اس کی عیادت کے لیے بھی آتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ وہ بڑھیا رہتی تھی۔ یہاں سے کافی کچھ اتنا ٹائم ہونے کے باوجود ہٹ چکا ہے، تو کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں۔ یہاں پہ کچھ عمارتیں بھی بن چکی ہیں، کچھ گھر بھی بن چکے ہیں، اور کچھ یہ جگہ زیارت کے لیے بھی رکھی گئی ہے کہ لوگ اس جگہ کی زیارت کر سکیں۔ یہ بڑھیا کے گھر کی پیچھے والی سائیڈ ہے، یہاں سے آپ کو وہ مسجد بھی دکھائیں گے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسجد ہے سامنے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے۔ اب تو یہاں پہ جنگلے وغیرہ بھی لگ گئے ہیں اور کچھ سامان بھی لگ چکا ہے، اور یہاں پہ دیواریں بھی پرانی ہی ہیں اسی دور کی جو تب ہوا کرتی تھی، تو اس میں کچھ حد تک خراب ہو چکی ہیں، کچھ ویسے ہی ہیں۔ اور یہ ساری وہ بستی ہے، ابھی کچھ درمیان سے انہوں نے سڑک بنا دی اوپر آگے سائیڈ سے، اور اسی جگہ کو دو کر دیا، ایک سائیڈ پہ فصلیں وغیرہ بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ اوپر سے آپ کو جا کے دکھاتے ہیں۔ اس جگہ کو ایسا شرف حاصل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور یہ وہ دیوار ہے، ابھی دیکھیں ویسے کی کچھ ویسے ہی ہے، سب تو نہیں لیکن کچھ حد تک ویسے ہی ہے۔ اس جگہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، اور مسجد کی چھت بھی آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں، کافی ٹوٹی بھی ہوئی ہے، کام اس کا نہیں کروایا ہوا، تو لوگ زیارت کے لیے بھی یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ وہ بیک سائیڈ کا ایریا ہے اوپر سے جو بڑھیا کا گھر ہے، اور یہ دوسری سائیڈ ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیوار ہے اس سائیڈ سے منسلک جو ہے۔ تو اللہ پاک اس بھائی کو جزائے خیر دے جس نے ہمیں یہ ویڈیو دی ہے۔ یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد کی چھت بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے روڈ گزر رہا ہے یہاں سے، یہ طائف کی بستی ہے۔ یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ذرا یہ چیز، مسجد کی اس میں چھت میں ہال ہے، ابھی تک کام نہیں کروایا، لوگ زیارت کے لیے کھڑے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں، تو کام کس لیے نہیں کروایا یہ نہیں پتہ۔ یہ طائف کی ساری بستی ہے جو روڈ کے اس سائیڈ پہ کام وغیرہ، مطلب سبزی وغیرہ کے جو کھیت وغیرہ ہیں۔ تو اس بھائی سے پوچھا گیا تھا بھائی نے کہ کیا اوپر نہیں جا سکتے، تو انہوں نے بتایا کہ اوپر جنگلہ لگا ہوا ہے جس وجہ سے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی بیک سائیڈ سے ہو کے اوپر جانے کا رستہ ہے، تو جہاں سے اوپر کا سارا ویو دیکھ سکتے تھے۔ پھر سے اس بھائی کے لیے دعا ہے، اللہ پاک اس بھائی کو جزائے خیر دے، اس کے روزی رزق میں برکت دے، جس نے ہمیں یہ بابرکت جگہ دکھائی، اور اس کا جگہ کا اوپر سے دیکھنے کے لیے دوسری سائیڈ سے رستہ تھا، تو بھائی یہ نہیں گئے۔ فی امان اللہ۔